بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 38، آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سگے چچا تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا۔ لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ جس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا، وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے۔ ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھا بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچی۔ یہ ایمان لے آئے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی۔ ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو کیا؟ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ کیا بلال نے ایسا کیا ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے میں ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگواتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزیٰ کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے ہیں، احد احد، یعنی
اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تکلیف کی حالت میں بھی احد احد پکار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال، تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں اس کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا، ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ پھر ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ ابو فقیہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ سیرت کا یہ خوبصورت ترین سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور آپ کا تعاون ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور انہیں پھیلاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔